سب سے پہلے آپ اس بھائی کی ویڈیو دیکھیں. وہ مشتاق سینیٹر ہے, ان کو بہت شوق ہے ہر وقت ٹی وی پہ آنے کا. وہ ایک ایسے مولوی ہیں جن کو بہت زیادہ شوق ہے, اس سے زیادہ میں نے شوق کسی میں نہیں دیکھا. ہر وقت وہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں. اب وہ وہاں پہ کبھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا جو موبائل ہیک ہو گیا, پتہ نہیں کیا کیا. بھائی آپ ہیں کون جو آپ کا موبائل کوئی ہیک کرے گا؟ آپ کو جانتا کوئی نہیں پوری دنیا میں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں امریکہ کا؟ آج تک کیا کیا آپ نے سوائے باتیں کرنے کے؟ ہمارے سرائیکیوں میں ایک مثال بہت مشہور ہے. وہ کہتے ہیں کہ منہ چنگا نہ ہوئے تو بندہ گال ہی چنگی کر گندے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنوں میں غدار موجود ہوں تو دشمنوں کی کوئی ضرورت نہیں. سب سے پہلے میں اس بندے کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ میری طرف سے اور پوری امت مسلمہ کی طرف سے اجتماعی لعنت قبول کرے. پاکستان کے اندر ایسی بہت ساری چبلیاں موجود ہیں اور مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ آتے کہاں سے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے. یہ شخص کہہ رہا ہے کہ سینیٹر مشتاق احمد صاحب, یعنی کہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ٹی وی پہ آنا چاہتے ہیں اور انہوں نے اپنا موبائل پھینک دیا صرف ایک ڈرام بازی ہے. تو عقل کے اندھے اور جاہل انسان, تجھے اتنی بھی تمیز نہیں ہے, تجھے تیرے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ وہ انسان وہاں کس لیے گیا ہے. امت مسلمہ کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے وہ انسان گیا ہے اور آپ کے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے اور اس بورڈ کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہے. تو جاہل انسان, تجھے شرم آنی چاہیے بولتے ہوئے سوچتے ہوئے کہ اور کچھ نہ. اگر آپ خود نہیں جا سکتے کہ جو انسان گیا ہوا ہے وہ آپ کے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے, آپ کے لیے فخر کا باعث ہے. مجھے آپ بتائیں جب اس انسان تک یہ باتیں پہنچیں گی تو اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی کہ میں جس ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں کہ اس ملک کے لوگ میرے بارے میں یہ سوچتے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ اور بھی موجود ہیں, یعنی چند ویوز کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر آپ نے اس ملک کے اندر وہ چبلی ماری ہے جس سے آپ کو فیم مل گیا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جہاد کے خاطر, امت مسلمہ خاطر گیا ہوا ہے. ویوز تو آپ کو ماشاءاللہ بہت آ رہے ہوں گے اور ساتھ میں لعنتوں کے جو گفٹ آپ کو پڑ رہے ہوں گے ماشاءاللہ آپ نے وہ بھی قبول کیے ہوں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سینیٹر مشتاق کو جانتا ہی کون ہے, صرف ٹی وی پہ آنے کے لیے انہوں نے سب ڈرامہ بازی کی گئی ہے. تو بھائی آپ ٹی وی پہ اگر آپ کو آنا ہے تو آپ اس طرح آ جائیں. آپ نے ضروری اس طرح مکالمہ کروا کے ٹی وی پہ آنا تھا, ضروری آپ نے اپنا اس طرح مکالمہ کروا کے یہ ساری لعنت اپنے حصے میں ڈالنی تھی. اس انسان کا ہمت اور حوصلہ دیکھو کہ کس عمر کے اندر, یہ عمر ایسی عمر ہے جس عمر کے بارے میں اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر اپنی اولاد کی اور مال کی حص بڑھ جاتی ہے. اور بے وقوف وہ ان سب چیزوں کو چھوڑ کر, اپنی عیاشیوں کو, اپنے آرام کو, اپنے سکون کو, بیوی بچوں کو, گھر بار کو چھوڑ کر وہ امت مسلمہ کے لیے وہاں درد بانٹنے کے لیے گیا ہوا ہے. اور تم ان پہ یہ تہمت لگاتے ہو کہ سب ڈرامہ باز ٹی وی پہ آنے کے لیے کی جا رہی ہے. اس کو تو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں جس جگہ پہ جا رہا ہوں وہاں سے میں زندہ لوٹ کر آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. یعنی اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ اسرائیل کے اندر گیا ہے, فلسطین میں گیا, غزہ پہ گیا ہے, جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ میں واپس صحیح سلامت آ سکتا ہوں کہ نہیں آ سکتا. اور آپ اس کے بارے میں اتنی بکواس کر رہے ہیں, آپ کو بولتے ہوئے شرم آنی چاہیے. آپ ذرا سوچیں, اگر ان فلسطین بچوں کی جگہ پہ آپ ہوتے, وہاں فلسطین کے جو لوگ ہیں ان کی جگہ پہ وہاں آپ موجود ہوتے اور آپ کے بچے اس طرح شہید ہو رہے ہوتے, ان کو دفنانے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا ہوتا, کتے اور بلی آپ کے بچوں کی لاشوں کھا رہے ہوتے, اور تب یہ لیڈر وہاں جاتا تو آپ کے الفاظ تب بھی یہی ہوتے کہ یہ شخص صرف فیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا ہے, یہ شخص صرف ایک ڈرام بازی کر رہا ہے, ٹی وی پہ آنے کے لیے کر رہا ہے. اور میرے بھائی اس کو ٹی وی پہ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو جانتا ہی کون ہے. تو مہربانی کیا کریں, اس طرح چبلیوں سے ذرا پرہیز کیا کریں. انسان کے اندر عقل ہے, اللہ پاک نے عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, اور اس کے مطابق سوچا بھی کریں. اور بولنے سے پہلے 10 دفعہ بات کو سوچا کریں کہ بھائی میں کیا بول رہا ہوں اور کس کے بارے میں کس طرح الفاظ استعمال کر رہا ہوں. وہ جھوٹ ہے, فریب ہے, کیا ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ انسان صرف امت مسلمہ کے زخموں میں مرہم کے لیے گیا ہے. نہتا نہ اس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار ہے, نہ کوئی, صرف دوائی, خوراک, پانی, دودھ لے کے وہ امت مسلمہ کے زخموں میں مرہم رکھنے کے لیے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے, لیکن آپ کو وہ ڈرامہ بازی لگ رہی ہے, ٹی وی پہ آنے کے لیے مشہوری لگ رہی ہے, آپ کو صرف ایک فیم لگ رہا ہے. مہربانی کیا کریں, خدا خوف کیا کریں. اگر خود نہیں جا سکتے تو جانے والوں کا حوصلہ بنیں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ایسے بکواسات کر کے لوگوں کے دلوں کو اندر تکلیف کا باعث نہ بنے.